تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو گے تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں کو اپنی شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود پہ کرو گے۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس کوئی نیکی لکھ دے، اسے اس نیکی کے بدلے جنت میں داخل کرے گا۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دہانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت ہوتا ہے۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ رشتے اس حد تک رکھیں جہاں آپ کو بار بار خود کی صفائی نہ دینی پڑے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ کل کے برے دن کے بارے میں سوچ کر آج کا اچھا دن برباد نہ کریں، اسے جانے دیں۔ زمانے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے مگر کوشش کرو کہ خود اس قابل ہو جاؤ کہ زمانہ تمہارے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جاگ کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔
اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں۔ جب کھونے کی عادت سی ہو جائے پھر چیزوں کے کھو جانے، یادوں کے مٹ جانے اور لوگوں کے چلے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ اگر آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہی نہیں، امتحان نہیں دیا تو نتیجے میں آپ کا نام کیوں کر ہوگا؟ بڑے نتائج بڑے امتحانوں کے بعد ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جب اندر کہیں گہری چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ جو چیز زخمی ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، اور زخمی زبان اپاہج ہو جاتی ہے یا پھر زہر اگلنے لگتی ہے اور اندر کی تلخی لفظوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے اکثر دنیا کے ستائے اور لوگوں سے چوٹ کھائے لوگ تلخی ہوتے ہیں۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ لوگ اپنے رویوں پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی ہار مت مانو، کیونکہ کھیل ایک ہی پل میں بدل سکتا ہے اور آپ جیت سکتے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دے اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔